الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اول و آخر اسی کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اسی کے دیے ہوئے اوقات میں سے، اسی کے دیے ہوئے ایام میں سے وقت نکالیں اور اس اللہ رب العزت کے اس پسندیدہ دین جس کو اس نے الاسلام کہا ہے اس کو سمجھنے کی اور اپنی حد الوسع اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور پھر جو ہمارا منصب اس نے بطور دائی ٹھہرایا ہے اس کو ادا کرنے کی جو ہے وہ ہمیں ہمت اور توفیق دے۔ اسی سے ہم اس چیز کو طلب کرتے ہیں، اسی کی سے اس بارے میں دعا کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ جو ہماری محفل ہے، نشست ہے، اس کے بارے میں تھوڑی آپ کو جو ہے وہ تفصیل بیان کریں گے اور جس انداز سے آج اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے اس کی تفصیل تھوڑی سی بیان کریں گے کہ آج کی جو ہماری یہ پورا سیشن ہے ظہر تک انشاءاللہ چلے گا، اس کو ہم نے اس انداز میں رکھا ہے کہ یہ جو اسلام کی بنیاد ہے جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو عام الفاظ میں ہم پڑھتے ہیں، یا اس کو دوسرے الفاظ سے پڑھیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کے گرد جو ہے وہ ہمارا آج پروگرام جو ہے وہ ہماری یہ جو آج کی نشست ہے وہ اسی ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے کیا معنی ہیں، اس کے کتنے جو ہیں وہ، یعنی کہ اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں توحید اور رسالت، اس میں سے بھی جو پہلا حصہ ہے توحید لا الہ الا اللہ، صرف اس کے اوپر آج ہمارا جو ہے یہ موضوع ہے ہمارے آج پورے پروگرام کا۔ تو کب یہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کے لیے قائم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جب کب وہ پڑھتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہو جاتا ہے، وہ بندہ اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اللہ رب العزت کی نگاہ میں مسلم اور مومن ٹھہرتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اس کو آج کی نشست میں آپ انشاءاللہ پہلی جو اس کے اوپر بات ہوگی وہ شروط لا الہ الا اللہ یا شروط کلمہ کہتے ہیں، کہ کب وہ شرائط پوری ہوتی ہیں جب ایک کلمہ گو لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ رب العزت کے ہاں مسلمان ٹھہرتا ہے۔ وہ باتیں ہم نے آج انشاءاللہ جاننی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس توحید کی مختلف اقسام ہیں، اس کے مختلف محور ہیں، اس کی تفصیل آج ہم انشاءاللہ سنیں گے اور اس میں سے دیکھیں گے سب سے اہم کیا ہے، جس کو جو اصل باعث نزاع مسئلہ رہا ہے انبیاء کرام کا اپنے مخاطبین کے ساتھ، وہ کون سا مسئلہ رہا ہے۔ توحید کی وہ کون سی قسم ہے جن کو مشرکین بھی مانتے آئے ہیں، اور وہ کون سی قسم ہے جس کا انہوں نے انکار کیا ہے اور وہ مشرک ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد ہم اسی توحید کہ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ کب وہ قائم ہوتی ہے، پھر کب یہ ٹوٹ جاتی ہے بندے سے، یعنی کہ وہ شرائط جب بندے کو اس دائرہ اسلام کے اندر لے آتی ہیں، اور وہ کون سے امور ہیں، کون سے نظریات ہیں، کون سے اعمال ہیں جو بندے کو اس دائرے سے باہر بھی لے جاتے ہیں، یہ حصار اس سے ٹوٹ جاتا ہے، جس کو نواقض اسلام، نواقض کلمہ، نواقض توحید کہتے ہیں۔ یہ تین بیانات آپ کے سامنے ہو جانے کے بعد پھر ہم اسی توحید کے منافی امور کے اوپر آپ کے سامنے بات کریں گے۔ تو وہ دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اس کی شرائط کو ہی باطل قرار دے دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، جیسے میں نے نواقض اسلام میں کہا آپ سے، تو وہ اس کا جو ہے وہ شرک کر لینے سے، کفر کر لینے سے، اور اس کا لازمی نتیجہ بندے کا ارتداد نکلتا ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو ایک اس پہلو سے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسرا وہ ہے جو توحید کے تقاضے پورے نہ کرنے سے ہوتا ہے، اس سے بندہ بدعتی ہو جاتا ہے،
فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے، گناہ گار ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی بندہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آخری نشست جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی، جو بندے کو، جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ کب بندہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس کو آپ ارتداد کہتے ہیں، تو وہ کفر کر لینے سے ہوتا ہے، وہ شرک کر لینے سے ہوتا ہے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر تو اصول میں بیان ہو جاتی ہیں، عمومی طور پر تو بیان ہو جاتی ہیں کہ یہ کر لینے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ کر لینے سے بندہ دائرہ مشرک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ موانع ہیں، کچھ وجوہات ہیں جو حائل ہو جاتی ہیں اس بندے کے سامنے، جب فردن کسی فرد کے ساتھ اس کی بحث ہوتی ہے تو وہ اس کے سامنے حائل ہو جاتی ہیں، جس کو موانع تکفیر کہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کلمہ کو ہم نے کیوں چنا ہے آج کی اس نشست کے لیے، کہ یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اس کو آپ کبھی انبیاء کرام کی زبان سے نصیحتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں، اور کبھی آپ اس کو اللہ رب العزت کے کلام میں اس طریقے سے سنتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ وہی کلمہ ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ وہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اور کہیں یہی پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، وہی کلمہ کا بیان ہے کہ ہر نبی کو، ہر رسول کو ہم نے یہی کلمہ دے کر بھیجا ہے۔ اور کئی انبیاء کرام اپنے مخاطبین کو اسی کلمے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، مسند احمد میں روایت ہے کہ اس کلمہ کو قیامت کے دن ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں تو یہ کلمے کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک اہمیت ہے، پورے کا پورا اسلام اور اس کے تحت آنے والی پوری کی پوری انسانی زندگی، اس کے نظام زندگی وہ اس کلمے کا گرد گھومتی ہے، اس کلمے کے گرد گھومتی ہے، کبھی یہ کلمے کی شرائط پوری کرتے ہوئے اور کبھی کلمے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، اس سے باہر کچھ نہیں ہے، اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ یا تو انسان اس کلمے کی شرائط پوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ کفر اور شرک سے بچ رہا ہوتا ہے، اور کہیں وہ کلمے کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ بر الوالدین ہے، چاہے وہ سچ بولنا ہے، چاہے وہ ماپ تول کو پورے طریقے سے قائم کرنا ہے، چاہے وہ حق کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں، چاہے وہ رستے سے ایذا والی چیز کو ہٹا دینا ہے، یہ سب کلمے کے تقاضے ہیں اور ان گنت ہیں۔ تو ساری کی ساری بحث اسلام کی، توحید کی، وہ اس کلمے کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی بنا پر آج کی نشست ہم نے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے لیے مختص کی ہے، کیونکہ انسان اللہ رب العزت کی نگاہ میں مقبول ٹھہرتا ہے اس کا کلمہ صرف اسی بنیاد پر جب تک کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے پہچان کر ادا نہ کر دے۔ اگر وہ اس کو پہچان کر اس کے لوازمات کو جانے بغیر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اور شرائط میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گی کہ بندہ کتنا ہی اخلاص اپنے اندر لے کر نماز کے لیے آئے، صلاۃ کے لیے آئے، لیکن اس نے وضو نہ کیا ہو تو ایک عام شخص بھی جانتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس نے وضو نہیں کیا ہے، کیونکہ وضو نماز پڑھنے کے لیے شرط تھی اور خشوع خضوع اس کا تقاضا تھا، تو تقاضے سے پہلے تھا اس کا شرط کا قائم کرنا۔ تو بندہ کتنا ہی خشوع خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے وہ نماز پڑھے، لیکن ہر ایک شخص جانتا ہے کہ اگر اس نے وضو کے بغیر اگر نماز ادا کی تو اس کے نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی بہت ساری باتیں اس کلمہ کے لیے ضروری ہیں کہ جب وہ بندہ پورا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ اس کا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں ہے۔ تو آج کی نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ پہلی جو آپ کے سامنے بات کریں گے وہ راولپنڈی کے عرفان صاحب ہیں، جو آپ کے سامنے یہی بات جو ابتداً ہم نے عرض کی ہے کہ وہ کلمے کی وہ باتیں بیان کریں گے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے کہ جو جب تک بندہ ان کے اوپر پورا نہ اترے، ان کو جانتے ہوئے اگر اس کو کلمے کو ادا نہ کرے تو اس کا کلمہ اللہ رب العزت کے ہاں معتبر نہیں ٹھہرتا ہے۔ اس بارے میں اور بلکہ ہماری آج کی سارے موضوعات کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ اس کا مخاطب ہر فرد ہے،
ان باتوں کا مخاطب جو ہے وہ ہر فرد ہے. ہم نے اس کا علم حاصل کر کے اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے کہ ہم کیا ان شرائط کے اوپر پورے اتر رہے ہیں, یا وہ چیزیں جو اس کلمہ کو توڑ دیتے ہیں کہیں ہم اس سے بچ رہے ہیں. اس کو ہم نے اس لیے نہیں سیکھنا ہے کہ کل ہم نے مفتی بن کے دوسروں پر فتوے لگانے ہیں, اس لیے نہیں سیکھنا ہے. اس کو اس لیے سیکھنا ہے کہ اس کو ہم اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں کہ نہیں. دوسروں کے اوپر نافذ کرنے کی وہ آپ کے سامنے باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ کہ وہ کب ہوتی ہیں اور وہ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جب آپ اس کو نافذ کرتے ہیں دوسروں کے اوپر. سر-دست وہ چیز جان لیجئے جو ہر ایک کے اوپر فرض ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کلمہ, ہر کلمہ گو, ہم سب کلمہ گو ہیں نا, کلمہ پڑھتے ہیں, تو ہر کلمہ گو جان لے کہ کب اس کا کلمہ پڑھنا, جس کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے ہاں وہ معتبر ٹھہرا ہے, قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, اور وہ کون سی باتیں ہیں جس سے کلمہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے ہاں. یہ باتیں جاننی ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہ بات بھی اس تناظر میں یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے وہ کسی رسپانس کے اوپر کسی ضد میں وجود میں آنے والا دین نہیں ہے. یہ یاد رکھیے, کسی ضد میں وجود میں آنے والا دین نہیں ہے کہ یہودیت نے یہ دیا تو اب اسلام اس کے متبادل کیا دے رہا ہے, لبرلزم یہ دے رہا ہے تو اسلام کیا دیتا ہے جی, پھر ہم قبول کرتے ہیں. سیکولرزم, مرجعی سوچ یہ دیتی ہے, خارجیت یہ دیتی ہے, یہ بات بیان کرتی ہے, تو اسلام کیا بیان کرتا ہے. پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ موازنے کے طور پر اسلام نہیں آیا ہے. اسلام ابتدائی آفرینت سے تھا, جب کوئی بھی مذہب, کوئی بھی نظریہ, کوئی بھی دھرم نہیں تھا, اس ٹائم اسلام تھا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فطرت پر, اسلام پر پیدا کیا ہے. وہ خالص موحد آدمی تھے اور ان کی ساری نسل توحید کے اوپر تھی, خالص توحید کے اوپر تھی. اسلام, جو انسان پہلا اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ جاہل نہیں تھا. جو ایک نظریہ آپ کے یہاں پہ آیا جاتا ہے نا کہ انسان پہلے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا, پھر علم کی ترویج ہوئی ہے, یہ انتہائی غلط نظریہ ہے. جو پہلا شخص آیا تھا اس کو اللہ نے براہ راست سکھایا تھا, وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا, اللہ رب العزت نے آدم کو تمام اسماء کے نام سکھائے تھے. یہی تو علم ہے سارے کا سارا. تو پہلا آدمی انتہائی انٹلیکچوئل تھا, انتہائی عالم آدمی تھا, بلکہ علم کے عروج پر تھا وہ, کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو براہ راست سکھایا تھا. تو انسانیت کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ علم کے ساتھ ہوئی ہے, توحید کے ساتھ ہوئی ہے, اور اللہ رب العزت کو پہچاننے کے ساتھ ہوئی ہے. ہاں انسان بعد میں تنزلی میں آیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس اپنی اصل میراث کو پہچاننے کے لیے یہ ہماری نشست ہو رہی ہے کہ ہم اپنی اصل میراث کو پہچانیے. اور بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اسلام کو صرف اس تناظر میں نہ دیکھیں کہ اہل حدیثیت یہ کہہ رہی ہے, دیوبندیت یہ کہہ رہی ہے, یا جس جماعت کو ہم چھوڑ رہے ہیں وہ جماعت یہ کہتی تھی, تو ہم اس تناظر میں اب ہم کیا پیش کریں. نہیں, اسلام اپنا ایک تشخص رکھتا ہے, اسلام اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے, اس کو اسی حیثیت میں لے کر آئیں گے تو پھر وہ صحیح قائم ہوگا. ورنہ آپ مخالفت میں, ضد بازی میں لے کر آئیں گے تو کبھی بھی اسلام اپنی اصل حقیقت میں قائم نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمائے, ہم ابتدا سے لے کر آخر تک اس کی مدد کے اور اس کی نصرت کے طلبگار ہیں. تو پہلے نشست کا آغاز کرتے ہیں, جو پھر عرض کرتا چلوں کہ وہ باتیں جو اس کلمے کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں, اس کو شروط کلمہ یا شروط اسلام یا شرائط توحید جو بھی آپ کہہ دیجئے, یہ وہ ہیں, اور یہ 7 ہیں, اور بعض علماء کے نزدیک 8 ہیں. اس کی تفسیر عرفان صاحب بیان کریں گے.